بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب اب آگئی روح پنجم آ گئی ہے۔ پنجم جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ روح پنجم آپ کو کہتی ہے کہ اعتقاد تقدیر و عمل توکل، یعنی تقدیر پر یقین لانا اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ دیکھیں آج کا ٹاپک بھی یہی آ گیا کہ تقدیر کے اوپر آپ کا اعتقاد ہونا اور اللہ پر یقین لانا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا بھروسہ ہونا چاہیے انسان کا۔ اس اعتقاد اور اس عمل میں یہ فائدے ہیں۔ کیسی ہی مصیبت یا پریشانی کا واقعہ ہو، اس سے دل مضبوط رہے گا۔ آپ کو اگر تقدیر کے اوپر یقین ہے نا تو آپ کیا رہتے ہیں؟ آپ کا دل مضبوط رہتا ہے، آپ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ جب چاہے گا اس کو دفع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ختم جو ہیں جو بھی ہوگا اس میں سے۔ جب یہ سمجھ گیا تو اگر اس مصیبت کے دور ہونے میں دیر بھی لگے گی تو پریشان اور مایوس اور دل کمزور نہ ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ چیز نہیں ختم ہو سکتی، تو اب دل پریشان نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مدت مقرر ہے۔ جی نیز جب یہ سمجھ گیا تو کوئی تدبیر اس مصیبت کے دفع کرنے کی ایسی نہ کرے گا جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہوں۔ یوں سمجھے گا کہ مصیبت تو بدون خدا تعالیٰ کے چاہے ہوئے دفع ہوگی نہیں، پھر خدا تعالیٰ کو کیوں ناراض کیا؟ دیکھو بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جو کہ کیا ہوتی ہیں، ناجائز ہوتی ہیں مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ تو ناجائز نہیں کیا جا سکتا، جائز تدبیر کرنی چاہیے۔ ناجائز تدبیر نہیں کرنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہوں، انسان سے ناراض ہوتے ہوں۔ تو جائز تدبیر کیجئے، ناجائز تدبیر ہرگز نہ کیجئے۔ نیز اس سمجھنے کے بعد سب تدبیروں کے ساتھ یہ شخص دعا میں بھی مشغول ہوگا، دعا کرے گا نا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ جب اسی کے چاہنے سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے تو اسی سے آس کرنے میں نفع کی زیادہ امید ہے۔ پھر دعا میں لگ جانے سے اللہ تعالیٰ سے علاقہ بڑھ جاوے گا، جو تمام راحتوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے علاقہ بڑھ جائے گا، تعلق بڑھ جائے گا۔ اس وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ اس کے اندر اس کو ایک وہ مل جائے گی۔ نیز جب ہر کام میں یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے تو کسی کامیابی میں اپنی کسی تدبیر یا سمجھ پر اس کو ناز اور فخر اور دعویٰ نہ ہوگا، یعنی اپنی تدبیروں کے اوپر وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، کہ جی میں نے ایسا کر دیا، میں نے یہ کر دیا ہے، ایسا نہیں ہوگا اس میں سے، بلکہ کیا ہوگا، سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے ایسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حاصل ان سب فائدوں کا یہ ہوا کہ یہ شخص کامیابی میں شکر کرے گا اور ناکامی میں صبر کرے گا، اور یہی فائدے اس مسئلے کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بطور خلاصہ بتلائے ہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، ٹھیک ہے نا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ تم جو ہے نا، تاکہ تم یہ تو غم حد سے زیادہ وہ نہیں ہوتا، تقدیر والے کے اوپر جو ہوتا ہے نا، نہ حد سے زیادہ غم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کیا ہو جاتا ہے، کوئی بڑے تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا اس میں سے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کا سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ ان کی اس میں سے ہے۔ تو اس لیے پکا یقین رکھیں اور اپنی اس کے اوپر کبھی بھی وہ نہ رکھیں، یقین یہ کریں، آپ کوشش یہ کریں، اور جب بھی کچھ نفع نقصان سب چیزوں کے اندر یقین کیا رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کیا ہوگا، میری حفاظت رہے گی ہر چیز کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے سب کچھ دور ہوگا، ویسا وہ کر لیں۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کا بہانہ کر کے شریعت کے موافق ضروری تدبیر کو بھی چھوڑ دے، بلکہ یہ شخص تو کمزور تدبیر کو بھی نہ چھوڑے گا اور اس میں بھی امید رکھے گا کہ خدا تعالیٰ اس میں بھی اثر دے سکتا ہے، اس لیے کبھی ہمت نہ ہارے گا۔ اچھا، اب بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، تقدیر کے اوپر جب آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب بس ٹھیک ہے جی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ، بس جو کچھ ہونا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے، بس سب کچھ۔ یہ مطلب نہیں ہے بھائی، تدبیر اپنی طرف سے کیا کرو، چاہے چھوٹی سی تدبیر کیا، ایک قدم میں اٹھانا پڑ جائے تو اٹھاؤ، کہ یا اللہ میرے بس میں یہ تھا، میں نے اٹھا دیا ہے، اب آپ کیا کرنے والے ہیں، آپ اس کو دور کریں گے، جو پریشانی ہے، مصیبت ہے، جو کچھ بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی جیسے بعض لوگوں کی غلطی ہو جاتی ہے، اور دین تو بڑی چیز ہے، دنیا کے ضروری کاموں میں ایسی کم ہمتی کی برائی حدیث میں آئی ہے، چنانچہ عوف بن مالک نے روایت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمے کا فیصلہ فرمایا تو ہارنے والے کہنے لگا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مطلب یہ ہے کہ خدا کی مرضی میری ٹھیک ہے نا، تو قسمت، یعنی خدا کی مرضی میری قسمت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو ناپسند فرماتا ہے، لیکن ہوشیاری سے کام لو، یعنی کوشش و تدبیر میں کم ہمتی مت کرو، پھر جب کوئی کام تمہارے قابو سے باہر ہو جائے تب کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی خدا کی مرضی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس وقت پہلے کیا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جو ہے نا
پہلے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد کیا ہے، اس میں کہنا چاہیے حسبی اللہ و نعم الوکیل، جو ہے نا اس وقت بندہ کہتا ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو اس وجہ سے یہ مضمون تو بیچ میں اس مسئلے کے فائدہ بتلانے اور غلطیوں سے بچانے کے لیے آ گیا تھا، اب وہ حدیثیں لکھی جاتی ہیں جن میں اس مسئلے کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پوری کوشش کرو اپنی طرف سے، جتنی جان مار سکتے ہو مارو، لیکن کیا کرو، یقین کس پہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب جیسے علاج کروائیے، بہترین ڈاکٹر کے پاس جائیے، بہترین وہ کیجیے، اپنی طرف سے کوشش کیجیے، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے وہ دیے ہوئے ہیں آپ کو اسباب کا معاملہ دیا وہ اس کو اختیار کیجیے۔ ایک غریب آدمی ہے، وہ غریب ڈاکٹر کے پاس، ایسے سستے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، وہ سستے کے پاس چلا جائے۔ ایک امیر ہے، وہ امیر کے پاس چلا جائے، ٹھیک ہے نا، جو اچھا وہ ہے ڈاکٹر جو ہے، تو اس میں سے یہ جو ہے کوئی ایسا وہ نہیں ہے اس میں سے، لیکن یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کر کے پھر اللہ تعالیٰ پہ ہمت کر کے اس پہ چھوڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی، اس کی برائی پر بھی، یہاں تک یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ یعنی جو ہونا تھا وہ ہو کر رہے گا اور ہو گیا، اور جو نہیں ہونا تھا اس کو کوئی واقعہ کر نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اپنی طرف سے جو ہے، جو بیماری آ گئی، کچھ آ گیا، پریشانی آ گئی، تو یہ تو کیا تھی، تو ہونی ہی ہونی تھی، اس میں کیا یقیناً میرے لیے کوئی فائدہ ہی فائدہ۔ نمبر 2، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرماوے گا، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پاوے گا۔ جب تو کچھ کو مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ، آگے چلیے، کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچاویں تو تجھ کو ہرگز نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو جو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ یعنی ساری دنیا مل کے بھی اگر آپ کا نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی ہے، اور ساری دنیا مل کے آپ کا فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر اللہ کی مرضی شامل ہو جائے گی تو پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے۔ اثرات آ جائے کرتے ہیں چیزوں کے جو ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیا کرنا چاہیے، بندے کو رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اس سے بندہ مانگے، اور یہ ساری کی ساری، تو کوئی بھی جتنا مرضی نقصان پہنچانا چاہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو دعا جو ہے نا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی 5 چیزوں سے فراغت فرما دی ہے، اس کی عمر سے، مطلب کتنی عمر ہوگی جو اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، اور اس کے رزق سے، رزق جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو کیا نہیں ہے۔ اچھا جی، تیسرا کیا آ گیا، اور اس کے عمل سے، عمل جو ہے کہ کیا اس کا کیا اچھے عمل کرے گا نہیں کرے گا، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شقی ہے، یہ 5 باتیں جو ہیں یہ لکھ دی گئی ہیں ہر آدمی کے اندر سے، یہ کیا ہوگا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، کیا ہوگا۔ اب اس سے بات لوگ سے کہتے ہیں اچھا ہماری قسمت میں لکھا ہوا تو ہم کیوں عمل کریں، نہیں 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 بھائی، تمہیں یہ نہیں پتا تو تم نے کوشش تو کرتے رہنا ہے، تم نے کوشش کرتے رہنا ہے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم کیا کرو، کوشش کرو۔ پھر کیا ایسی رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جناب، کمانے کے لیے جاتے ہیں نا، بیٹھ جائے بندہ کہے کہ جی میں کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو، اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ میرے پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر دیا ہو۔ فائدہ، یعنی دونوں گمان غلط ہیں، بلکہ جو چیز مقدر نہیں وہ آگے بڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس گمان سے آگے بڑھنا بیکار، اس طرح جو چیز مقدر ہے وہ ہٹنے اور بچنے سے، ٹھیک ہے نا، ٹل نہیں سکتی، اس لیے اس سے بچنا بیکار۔ تو یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے نا، گمان تمہارا یہ نہ ہو کہ جناب میں اللہ نے اگر نہ بھی لکھی ہو تو میں آگے بڑھ کے حاصل کر لوں گا، نہیں 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 نہیں، یہ مطلب، ٹھیک ہے نا، تو مطلب کیا آ گیا کہ اگر اللہ نے لکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آگے بڑھو، لے لو، اور اگر پیچھے ہٹنے سے اللہ نے کیا ہو کہ یہ پیچھے ہٹے گا تو یہ بچ جائے گا،
تو پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن گمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں سے ہے. ایک آدمی کو اگر سمجھتا ہے کہ نہیں اگر اللہ نے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا, اگر میری تقدیر میں نہیں بھی لکھا تو تب بھی میں اس کو حاصل کر لوں گا. نہ بھائی, تم جو مرضی جان مار لو, نہیں بھی لکھا نا تو پھر تم کیسے حاصل کر لو گے؟ پھر تم نہیں حاصل کر سکتے ہو جو مرضی جان مار لو. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفع کی چیز کو کوشش سے حاصل کرو, اللہ سے مدد چاہ اور ہمت مت ہار. اگر تجھ پر کوئی واقعہ پڑ جاوے تو یوں مت کہے کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا, لیکن ایسے یوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرمایا تھا اور جو اس کو منظور ہوا اس نے وہی کیا. یہاں تک کہ حدیثیں ہیں جن میں توکل کا کچھ اور تقدیر کا بیان ہے. تو دیکھو تم بعد میں جب واقعہ ہو جاتا ہے نا تو کبھی یہ نہ کہو کہ اچھا کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا, کاش میں ایسے کر لیتا. ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہونا تھا. بس اب وہ جو چیز اب کیا تھا کہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماضی میں زندہ مت رہو یا مستقبل میں نہ رہو, حال میں زندہ رہو کہ ابھی مجھے کیا کرنا ہے, ابھی مجھے کیا کرنا ہے. کاش وہی تھا جو کہ ہو چکا مقدر میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ ایسا ہونا تھا, وہ ہو کے رہا. ٹھیک ہے نا, تمہاری تدبیریں کچھ بھی کام نہ آنے کی. مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈال کیجیے. اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے جو خدا تعالیٰ پر اعتماد رکھیں محبت فرماتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے. ٹھیک ہے نا, متوکل اللہ آتا ہے نا کہ اللہ پہ توکل کرو, پھر اس میں سے جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, وشاورہم فی الامر, کہ آپ کیا کر رہے ہیں ان سے مشورہ کیجیے. لیکن جب ایک دفعہ آپ کی نیت وہ ہو دولت ہوگی, خدا پر بھروسہ رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. جس سے خدا تعالیٰ کو محبت ہو اس کو فلاں میں کس کو شبہ ہو. اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توکل تدبیر پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی دیکھو مشورہ ضرور کیا کرو, ہر چیز میں مشورہ ضرور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, مشورہ ضرور کرنا چاہیے. آگے چلیے. اور یہ بھی یاد رکھو, آج کل لوگ استخارہ تو کرتے ہیں, مشورہ نہیں کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. دونوں چیزیں اچھا, تو اس لیے وہ ٹل نہیں سکتے, اس سے بچنا. ٹھیک ہے نا, تو بلکہ تدبیر کر کے بھروسہ. دیکھیے ذرا ختم ہوا ہوا کیا ہوا ہے, پیچھے جائیے, پیچھے جائیے, یہ پیچھے کیجیے پیج کو. یہ آگے چلیے, پھر آگے لے کے جائیے پیج. بلکہ تدبیر کر کے بھی بھروسہ خدا پر ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تدبیر کرو, مشورہ ضرور کرو, ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں مشورہ ضرور کیا کرو. استخارہ بھی کرو, لیکن مشورہ. اب بعض لوگ رشتوں کے لیے کیا کرتے ہیں, صرف استخارہ کر لیتے ہیں, مشورہ پوری کرو. کاروبار کرنے لگے تو پہلے مشورہ بھی کرو, اس کے بعد کیا کرو, پھر استخارہ کرو. دونوں کام ہونے چاہیے. بعض لوگ ایک کام کرتے ہیں دوسرا نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اب آگے جناب کہ نمبر 7 ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایسے مخلص لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے جو ان سے آ کر کہا کہ ان لوگوں نے یعنی کفار مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے, سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے. تو اس خبر نے ان کے جوش و ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور نہایت استقلال سے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ہم کو آپ سپورٹ کرنے کے لیے اچھا ہے, یہ کرنا کل ہے. بس یہ لوگ خدا تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے یعنی ثواب و نفع سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا بھی پیش نہیں, اور وہ لوگ اس واقعے میں رضائے حق کے تابع رہے. اسی کی بدولت ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہوئے, اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا نا مسلمانوں کو کہ دیکھو تمہارے خلاف یہ کافر جمع ہو رہے ہیں, تو تم ان کو ڈرو, ان سے فلاں کرو. تو ان کا توکل اور بڑھ گیا, ان کا اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارے لیے. ان آیتوں میں ایک قصہ کی طرف اشارہ ہے جس میں صحابہ کو دنیا اور دین دونوں کا فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ دونوں توکل کی بدولت ملی. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ڈرایا جا رہا تھا, او ہو تم ڈرو, کافر جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے میں, تمہیں ایسے نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے نا,
اس میں سے یہ جو ہے تو اس لیے دونوں چیزیں آ گئی. باقی آگے مشورہ کرنا کیسے ہوتا ہے. دیکھو مشورہ کرنے کے لیے اس فن، اب بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی شخصی مشقت ہوتی ہے کہ جناب ہم جو ہے نا کپڑے کا کاروبار کریں یا جو ہے ہم دوائیوں کا کاروبار کریں. وہ بھائی شیخ کو کیا پتا کہ کپڑے کا کاروبار کیا ہے تو دوائیوں کا کاروبار کی کس طرح کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کیا کرو، آپ جا کے مارکیٹ کا سروے کرو، جا کے دیکھو، لوگوں سے ملو کپڑے والوں سے کہ آج کل کی مارکیٹ کے اندر کیا چیز چل رہی ہے. پھر اس کے بعد شیخ کو بتا کے ان سے کہو کہ جی ہم نے یہ چیز معلوم کی ہے اور اس طریقے سے تو دنیا کی جو معاملات ہیں اس میں سے کیا کیا جائے، اس میں سے وہ کر کے پھر ان سے وہ کیا جائے کہ جی آپ دعا فرما دیجئے کہ یہ کام کرنے کا ارادہ ہے. اس میں سے پھر ان سے دعا کروا لی. تو اس طرح جو ہے اس میں سے باقی جو باطن کی اصلاح ہے وہ ٹھیک ہے، وہ شیخ جو دیتا ہے وہ مشورہ ہی دیتا ہے آپ کو. باطن کے اندر جو ہوتا ہے وہ شیخ کا مشورہ ہوتا ہے، وہ شیخ سے کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہے. یا اپنی حالت ہوتی ہے کبھی دین کے اندر بندہ کمزور پڑ رہا ہوتا ہے تو مشورہ کر لیا. اس طرح کی جو چیزیں. نمبر 8 آ گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دیجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے. وہ ہمارا مالک ہے، پس مالک حقیقی جو تجویز کرے بندہ کو اس پر راضی رہنا واجب ہے. اور ہماری کیا تخصیص ہے، اللہ کے تو سب مسلمانوں اچھا جی تو اللہ کے تو سب مسلمانوں کو اپنے سب کام سپرد رکھنے چاہیے. یعنی ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے سپرد ہر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اپنے کام سپرد کر دینے چاہیے. دوسری بات یہ فرما دیجئے کہ ہمارے لیے جیسی اچھی حالت بہتر ہے ایسے ہی سختی کی حالت بھی با اعتبار انجام کے بہتر ہے. اس میں درجات بڑھتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. پس تم تو ہمارے حق میں دو بہتریوں میں سے ایک بہتری ہی کے منتظر رہتے ہو. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ اس میں بتا دیا گیا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہوتا ہے مصیبت بھی آتی ہے اس میں تمہارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ توکل کا اثر یہ ہے کہ اگر کوئی ناگواری بھی پیش آوے تو اس سے بھی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اس کو بھی بہتری ہی سمجھتے ہیں. اگر دنیا میں اس کا ظہور نہ ہو تو آخرت میں ضرور ہوگا جو ہمارا اصلی گھر ہے اور وہی بھلائی ہمیشہ کام آنے والی ہے. تو دیکھو دنیا میں پریشانی جو آتی ہے اس کا آخرت میں تو صلہ ملے گا ہی ملے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے خوف میں دیکھا تو ان سے فرما دیا کہ اے میری قوم اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو سوچ بچار مت کرو بلکہ اس پر توکل کرو اگر تم اس کی اطاعت کرنے والے ہو. تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم کو ان ظالم لوگوں کے تختہ مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے. یعنی جب تک ہم پر ان کی حکومت مقدر ہے ظلم نہ کرنے پاویں اور پھر ان کی حکومت ہی کے دائرے سے نکال دیجیے. یعنی اس سے معلوم ہو کہ توکل کے ساتھ دعا زیادہ مفید ہوتی ہے. دیکھو پہلے توکل کرو، اللہ ہی کرے گا، پکا یقین رکھ کے. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی حدیث میں بھی آپ پڑھ رہے تھے یہ کیا ہے، جب اللہ سے مانگو تو پکے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، قبول کرنے والے ہیں. تو پکا یقین ہو، اللہ ہی کی ذات سے ہو اور پھر اللہ سے مانگو اور دعا کرو تو انشاءاللہ قبول ہوگی دعا جو ہے. اس سے معلوم ہو کہ توکل کے ساتھ دعا زیادہ مفید ہوتی ہے. نمبر 10 فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے کے لیے کافی ہے. اور یہ کام بنانا عام ہے، ظاہراً بھی ہو یا صرف باطناً. دیکھیے توکل پر کیسا عجیب فائدہ فرمایا ہے. یعنی ٹھیک ہے نا. اور اصلاح باطناً اس وقت تو معلوم نہیں ہوتی مگر بہت جلد سمجھ میں آ جاتی ہے. جو پریشانی ہوتی ہے نا اس کے فائدے بعد میں پتہ چلتے ہیں. انسان کا دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وہ ہو جاتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق اور بڑھ جاتا ہے. نمبر 11 حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی سعادت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس پر راضی رہے، اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے خیر مانگنا چھوڑ دے، اور یہ بھی آدمی کی محرومی ہے خدا تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اس سے ناراض ہو. یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو شکر کی عادت ڈالو. اللہ تعالیٰ نے جو مقدر فرمایا ہوا ہے نا اسی میں کیا ہے ہمارے لیے بہتری ہے. ہم جن حالات میں رہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر ہی سب کچھ آنا تھا، ہمارا ہی یہ تھا، ہماری قسمت میں یہ لکھی ہوئی تھی. وہ بھائی یہ آپ ہی کے لیے بہتری تھی، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے بہتری اسی میں ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے نا یہ آپ کے لیے کیا کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. تو شکر کیا کرو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں. اچھا جی آگے 12 حضرت
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دل تعلقات کے ہر میدان میں شاخ شاخ رہتا ہے، سو جس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے پیچھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا خواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہو جائے. جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی پریشانی مشکلیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ دو کیا مطلب شاخ شاخ؟ دیکھو جب تمہارا دل بٹ جاتا ہے نا کہ جی اچھا یہ بھی ہر طرف کی جو کہتے ہیں ہر طرف کا سہارا ڈھونڈنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہی رہے گا، پریشانی رہے گی. ٹھیک ہے نا. اور جب تم ایک پکا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کر کے اور توکل کرتے ہو اللہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا ہوگا آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے اس میں سے بھی. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہو اچھا یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں، ٹھیک ہے، تو اس میں سے کیا ہو جاتی ہے وہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے. ایک طرف کر کے کام شروع کرو، اللہ پہ توکل کرو اور بس پھر کسی اور چیز کی طرف نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ اسی کے لیے آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی ہو جائیں گے پھر اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے شاخ سے مراد یہی آ گیا کہ جب ہر امیدیں باندھ لیتے ہیں نا ہم، اچھا یہ فلاں نے مجھے کہہ دیا فلاں نے بھی کہہ دیا فلاں نے بھی کہہ دیا، اب ہر جگہ کے اوپر ہم نے کیا باندھے ہوئے ہیں؟ امیدیں باندھ لی ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. کام تو کس سے ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے. کام تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوگا. اس لیے ادھر جو ہے نا بس اپنے آپ کو ایک طرف وہ کر لو. نمبر 13 حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دل سے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو رہے اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرماتا ہے، اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص دنیا کا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالے کر دیتا ہے. یہ حدیث ترغیب و ترہیب سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کیا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن کی آیت بھی نا وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ سورۃ طلاق کے اندر. ٹھیک ہے نا. وَمَن يَتَوَكَّلِ اللَّهَ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کافی ہو جاتے ہیں. یاد رکھو. ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ جو ہے نا بڑی اس پہ اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی کو فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کر، یعنی توکل میں تو اس میں سے یہ عرابی ہے. ٹھیک ہے نا. عرابی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اعراب دیہاتی کو کہتے ہیں، تو اس میں سے عرابی جو ہے نا تو یعنی توکل میں تدبیر کی مانند نہیں، ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر توکل کرے، اس پہ بھروسہ نہ کرے. نمبر 15 ابو خزامہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ دوا اور جھاڑ پھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے، یعنی یہ بھی تقدیر میں کہ فلاں دوا یا جھاڑ پھونک سے نفع ہو جائے گا. یہ حدیث تخریج عراقی میں ہے. سمجھ رہے ہو نا کہ جناب آپ جو دعا کرتے ہو کیا مطلب ہے کہ دعا سے یا اپنی جو وظائف پڑھتے ہو کیا ٹل جائے کوئی چیز؟ کہتے ہیں یہ بھی تقدیر میں ہی تھا کہ ایسا کرے گا یہ بندہ، تو ہم اس کو کر دیں گے، اس کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی، ہم سے دعا کرے گا ہم اس کی پریشانی ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وظائف کی وہ بات آ گئی، یہ وظائف بھی آ گئے. تو یہ جو اس میں سے بھی کیا آ جاتے ہیں کہ وظائف جو پڑھتے ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی گویا اس میں سے یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ وظیفہ پڑے گا اور یہ ہم کیا کر دیں گے؟ اس کو دور کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بس ختم ہو گئی. اگلا آگے نتیجہ مسلمانوں ان آیتوں اچھا جی مسلمانوں ان آیتوں حدیثوں سے سبق لو، کیسی دشواری پیش آوے دل تھوڑا مت کرو اور دین میں کچے مت بنو، خدا تعالیٰ مدد کرے گا. فقط کتب اشرف تھانہ بھون. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے دل چھوٹا نہ کیا کریں، دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں اور توکل کرنا سیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اور ان سے جو ہے نا بندہ وہ کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی، جو بھی حالات ہوں انسان جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی.